کیتھرین کی رسالتی سرگرمیوں کا ایک اور واقعہ کہ سینا میں مقدس ڈومنک کی ایک ریاضتی بہن بنام اندریا کو چھاتی کے کینسر نے دبوچ لیا۔ اس کا گوشت گول گول چکر کھا کر ایک کیکڑے کی شکل اختیار کر گیا، جس نے آہستہ آہستہ اس کی چھاتی کا سارا گوشت کھا لیا اور اس کے پھیپھڑے پر ایک ہولناک پھوڑا بن گیا، جو اس قدر بدبودار تھا کہ لوگوں کو قریب سے گزرتے ناک بند کرنا پڑتی تھی۔ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہ تھا اور نہ ہی کوئی ملاقات کو آتا تھا۔ کیتھرین کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ جلدی سے اس بیمار کو ملنے کے لیے آئی اور اسے تسلی دیتے ہوئے اس کی تیمارداری کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اندریا نے بڑی خوشی اور شکر گزاری سے اس کی فراخ دلی کو قبول کیا، کیونکہ ہر کوئی اس کی نفرت انگیز بدبو کی وجہ سے اس کو رد کرتا تھا۔ لیکن کیتھرین نے اس ناقابل برداشت بدبو کے باوجود کھلی ناک اور بیزاری کا کوئی احساس دکھائے بغیر اس کی ہر طرح سے خدمت کی۔ وہ اس کے پھوڑے کو ہر روز کھول کر صاف کرتی اور خشک کرنے کے بعد اس پر پٹی باندھ دیتی۔ خود بیمار عورت بھی اس جوان لڑکی کے پیار اور محبت اور خدمت کی ثابت قدمی پر حیران رہ گئی۔ کیتھرین خدا کے فضل سے یہ سب خوشی خوشی کر رہی تھی کہ ابلیس انسان کے ازلی دشمن سے یہ دیکھا نہ گیا۔ وہ حسد نفرت سے بھر گیا اور کیتھرین پر حملہ آور ہوا۔ ایک دن کیتھرین نے اس بیمار کے پھوڑے کی پٹی کھولی۔ سخت بدبودار پھیک نکل رہی تھی کہ دم گھٹتا تھا، یہاں تک کہ کیتھرین کا جی متلانے لگا۔ اس پر وہ اپنے آپ سے سخت ناراض ہوئی اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگی، او غلطی سے تیرے پاس یہ بہن ہے جس کو نجات دہندہ نے اپنے پاک خون سے نجات بخشی ہے۔ کیا تو بھی اس یا اس سے بھی خطرناک بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتی؟ خداوند کا نام مبارک ہو اور تم سزا بھگتے بغیر نہیں رہو گی۔ تب اس نے اپنا چہرہ اس بیمار عورت کے پھوڑے کی طرف جھکایا اور اپنا منہ اور ناک اس خطرناک پھوڑے پر رکھا اور اس وقت تک وہاں رہنے دیا جب تک کہ اس نے محسوس نہ کیا کہ اس کی روح نے اپنے بدنی گوشت کی نفرت انگیز احساس کو مار نہیں دیا۔ یہاں تک کہ اندریا نے بھی ایک دل خراش چیخ مارتے ہوئے اسے کہا، اے بیٹی اوپر اٹھ، ختم کر اپنے اس رویے کو، اس فاسد مادے سے اپنے آپ کو گندا نہ کر، یہ تو چھوت ہے، تجھے بھی لگ جائے گا۔ مگر اس خداوند کی بندی نے اپنا منہ وہاں سے نہ ہٹایا جب تک کہ اس نے شیطان پر مکمل فتح نہ پا لی۔ ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ کیتھرین کی مضبوط مرضی کی بنیاد خود مسیح خداوند ہے اور وہ اسے کسی صورت بھی نہیں ہلا سکتا، تو اس نے اپنی توجہ بیمار عورت کی طرف مبذول کر لی اور اس کے دل میں کیتھرین کے خلاف نفرت کا بیج بونا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نفرت کو اکتاہٹ، بیزاری اور حسد سے بھی بھر دیا۔ اگرچہ وہ بیمار عورت جانتی تھی کہ کیتھرین کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کی خدمت کرے گا، تاہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ نہ صرف کیتھرین سے نفرت اور حسد کرنے لگی بلکہ اس کے خلاف زہر بھی اگلنے لگی۔